یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے نماز۔ ہم نماز کیوں پڑھیں؟ نماز کیا چیز ہے؟ نماز کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے جو ہم بچپن سے ہی سنتے چلے آئے ہیں، اور ہر مسلمان گھرانے میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ہر جگہ پر مساجد میں اذان اس کی طرف بلاتی ہے، لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بہت سے لوگ اسے اپنے لیے ایک بوجھ سمجھتے ہیں، ایک مشکل کام سمجھتے ہیں، حالانکہ نماز تو اللہ کی یاد کا ایک ذریعہ ہے، دلوں میں اطمینان پیدا کرتی ہے۔ آج کے دور کا ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے، امن کی تلاش میں ہے، دلوں کے چین کی تلاش میں ہے، اور نماز اس کے حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ۔ لیکن اس کے باوجود ایک مشکل کام کیوں لگتا ہے؟ تو آئیے ہم چند ایسے پہلوؤں سے غور کریں کہ ہمیں نماز مشکل نہ لگے۔ قرآن پاک کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ کے لیے سجدہ کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سب کے سب اس کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ حتیٰ کہ ایک دوسری آیت میں چیزوں کے سائے کے بارے میں بھی فرمایا کہ چیزوں کے سائے دائیں اور بائیں اللہ کے حضور سجدے میں گرتے ہیں۔ گویا ہر مخلوق اپنے خالق کے سامنے، اپنے محسن کے سامنے، اپنے رب کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، کہ اسی کے لیے فرما بردار ہیں، تابعدار ہیں، اپنے آپ کو سونپے ہوئے ہے ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے، سب کے سب اس کے آگے اطاعت گزار ہیں۔ تو انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر کائنات کی ہر چیز اللہ کی تابعدار ہے، اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے، سجدہ ریز ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح یعنی اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ تو اگر ہر چیز سجدہ بھی کر رہی ہے، تسبیح بھی کر رہی ہے، اللہ کی بات بھی مان رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام چیزیں انسان کی خدمت میں بھی لگی ہوئی ہیں، تو آخر انسان کو کیا ہے کہ وہ اپنے رب کی تسبیح نہ کرے، وہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے، وہ اپنے آپ کو اپنے رب کی سپردگی میں نہ دے؟ کیا انسان کو ایسا رویہ اور ایسا طریقہ زیب دیتا ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے کہ زمین و آسمان کی سب چیزیں انسان کے لیے ہیں۔ ایک جگہ پر آتا ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا۔ اگر تمام چیزیں اللہ نے میرے لیے پیدا کی، سورج سے میں فائدہ اٹھا رہی ہوں، ہوائیں میرے لیے چلتی ہیں، بادل میرے لیے آتے ہیں، یہ زمین میرے لیے ٹکی ہوئی ہے، طرح طرح کے نباتات اس میں میرے لیے اگ رہے ہیں۔ ہر چیز کو اگر ہم پرسنل لیول پر سوچیں، اپنے فائدے کے لیے سوچیں، تو حقیقت میں یہ ہے کہ یہ سبھی چیزیں ہماری خدمت کر رہی ہیں۔ تو کیا جس رب نے یہ تمام چیزیں میری خدمت کے لیے پیدا کی، مجھے فائدہ پہنچا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں پر مجھے فوقیت عطا کی ایک انسان کی حیثیت سے، جیسے یہ محاورہ عام سننے میں آتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، تو ایک طرف انسان اللہ کی بنائی ہوئی ان چیزوں سے فائدہ بھی اٹھا رہا ہے، دوسری طرف جن چیزوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے وہ تمام کی تمام اللہ کی تسبیح میں اور اس کی اطاعت میں سجدہ ریز ہیں۔ تو پھر میرا مقام کیا ہے؟ میرا مقام بھی بندگی ہے، مجھے بھی اپنے رب کے حضور جھکنا ہوگا، اور اس جھکنے کا بہترین طریقہ نماز ہے۔ نماز کو مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کیا گیا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا،
کہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ مومنوں پر فرض ہے، تو نماز نہ صرف یہ کہ اللہ کی یاد اور دلوں میں سکون کا ذریعہ، بلکہ وقت کی پابندی اور زندگی میں ایک ڈسپلن پیدا کرنے کا ذریعہ۔ پھر نماز انسان کو باطنی طہارت اور سکون کے ساتھ ساتھ جسمانی طہارت بھی دیتی ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نماز اسی وقت پڑھی جا سکتی ہے جب ہم وضو کریں، ہمارا جسم پاک ہو، ہمارا لباس پاک ہو، جس جگہ پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہو۔ آپ سوچئے کہ دن میں 5 مرتبہ اگر انسان کچھ دیر کے لیے اپنی جسمانی اور ماحول کی صفائی کا خیال رکھتا ہے تو انسان کو کس قدر سکون نصیب ہوتا ہے۔ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز تو بس اللہ کا حق ہے، لیکن میں اگر غور کرتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ نماز تو میرا حق ہے۔ وہ بھلا کس طرح؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہو کر جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو شاید اس کو کچھ فائدہ پہنچتا ہے۔ نہیں، اس کو تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ وہ تو اس سے بے نیاز ہے کہ میری زبان اس کی تعریف کرے، اس لیے کہ کائنات کی ہر چیز اس کی تعریف کر رہی ہے۔ اگر غور کرتی ہوں تو لگتا ہے کہ فائدہ مجھے کو پہنچ رہا ہے۔ کس طرح؟ مثلا اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے، اس کے ہاتھ منہ دھلتے ہیں، تو اس کا اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ؟ یہ کسی اور انسان کو کیا فائدہ؟ کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک بچہ سارا دن کھیل کود کر گھر آتا ہے تو ماں پیار سے کہتی ہے آؤ پہلے ہاتھ منہ دھو لو، پھر ادھر آؤ کپڑے چینج کر لو، میرے پاس بیٹھ جاؤ، کچھ کھا لو۔ تو بالکل اسی طرح ہم بھی اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں اپنے کام کاج میں لگے رہتے ہیں، بھاگ دوڑ میں۔ جب تھک ہار کر گھر پہنچتے ہیں، ایک پکار آتی ہے نماز کی، تو گویا اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں آؤ میرے بندے، دنیا کے کاموں میں اتنے تھک چکے ہو، اب اپنا ٹائم کچھ لو، اپنا بھی سوچو، اپنے لیے بھی وقت نکالو، چلو ہاتھ منہ دھو لو، چلو اچھے کپڑے پہن لو، صاف ستھرے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو کر کچھ ذکر کر لو کہ تمہاری روح کی غذا یہی ہے، تم روحانی طور پر کچھ بھوکے ہو گئے ہو، کچھ غذا لے لو۔ اور اس طرح انسان جب دن میں 5 مرتبہ صاف ستھرا ہو کر ایک پرسکون ماحول میں ہر طرح کی گفتگو چھوڑ کر، ہر طرف کی چیزوں سے نظر ہٹا کر صرف اپنے رب کی یاد میں محو ہوتا ہے، صرف اسی کی طرف غور و فکر کرتا ہے، اور دنیا کی پریشانیوں سے اور تفکرات سے جب اپنے ذہن کو خالی کرتا ہے تو گویا وہ ایک پریشانی سے امن کی طرف آ جاتا ہے، بے سکونی سے سکون کی طرف آ جاتا ہے۔ اور پھر اگر غور کیا جائے تو نماز کے الفاظ میں ہم کہتے کیا ہیں؟ نماز میں ہم اپنے لیے ہی تو کچھ مانگتے ہیں، تھوڑی سی تسبیح تو ضرور کرتے ہیں، لیکن اللہ اکبر کہنے کے بعد جب ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں بھی ہم دعا ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح رکوع اور سجدے میں کچھ تسبیحات کے ساتھ مسنون دعائیں بھی ملتی ہیں، پھر ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہم جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو کچھ اللہ کی تعریف کرنے کے بعد آخر میں درود شریف پڑھ کر پھر دعا مانگتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد پھر دعائیں مانگتے ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کو ہم نے تو کچھ بھی نہ دیا، ہم نے کیا کنٹریبیوشن کی؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ الٹا اس سے اور مانگتے چلے گئے۔ اور دعا جو تمام عبادات کا نچوڑ ہے، تمام عبادات میں سے افضل عبادت ہے، جب انسان اپنے رب سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے پناہ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میرے پاس آیا، مجھے بادشاہ سمجھتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، مجھ پر اعتماد کرتا ہے، مجھ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اور یوں انسان کا اللہ سے مانگ کر گویا اپنی ساری مشکلات اور اپنی ساری پریشانیوں کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے کہ یا رب مجھے ان مشکلات سے تو ہی نجات دے۔ اور اس طرح انسان اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے۔ دن میں 5 مرتبہ کی نماز 5 مرتبہ کی ایک بہترین روحانی غذا بھی ہے۔ صبح سویرے جب ہم اٹھتے ہیں، ہم جسمانی طور پر اپنے آپ کو فٹ کرنے کے لیے کچھ ناشتہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی نماز 2 رکعت سنت اور 2 فرض پڑھتے ہیں۔ دن کا ایک بڑا حصہ ہمارا بغیر کھائے پیے گزرتا ہے اور دن کے کام کاج میں ہم مصروف ہو جاتے ہیں۔ دوپہر کو دوبارہ ہم ایک لمبے کام کے وقفے کے بعد کچھ کھانا کھاتے ہیں، اور ساتھ ہی پھر ایک نماز ہماری روح کی غذا بھی ہوتی ہے۔ عصر کے وقت ہم چائے کا کپ لیتے ہیں، اس وقت روحانی غذا کے طور پر ایک اور تھوڑے سے وقفے میں ہم ساتھ ہی 4 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ مغرب کا وقت ایک روحانی تشنگی کا وقت ہوتا ہے، اس وقت کھانے پینے کو تو دل نہیں چاہتا، لیکن روح پر ہر انسان کے ایک عجیب سی اداسی کی کیفیت ہونے لگتی ہے۔
اس وقت پھر ہم تھوڑا اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. رات کا کھانے کا وقت ہو جاتا ہے تو رات کا کھانا کھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایک تھوڑی قدرے لمبی نماز پڑھتے ہیں. اور اس طرح ایک بندہ جو نماز پڑھتا ہے وہ اپنے جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ اپنی روحانی صحت کا بھی خیال رکھتا ہے. اور وہی انسان کامیاب انسان ہے جو صرف جسم کی صحت کے ساتھ نہیں، روح کی صحت کے ساتھ جیے اور دنیا نہیں آخرت کے فائدے بھی سمیٹے. اس لیے کہ جو شخص اللہ کی یاد سے منہ موڑتا ہے وہ صرف دنیا کا نقصان نہیں، قیامت کے دن بھی اپنا ہی نقصان کرتا ہے. کیونکہ جہنم میں جانے والوں سے جب پوچھا جائے گا تو قرآن پاک میں آتا ہے جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، جہنم میں تمہیں کیا چیز لے گئی؟ تو وہ جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے. ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وکننا نخوض مع الخائضین، اور بحثیں کرنے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی بحثیں کیا کرتے تھے. آج ہمیں اپنے رویے پر غور کرنا ہے کہ ہمارا رویہ ایک شکر گزار بندے کا سا ہے یا ناشکرے بندے کا سا. اپنے حال پر، اپنے آپ پر اور اپنی روح کی طرف توجہ کرتے ہوئے ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے ضرور وقت نکالنا ہے اپنے فائدے کے لیے. نماز جب ہم پڑھنے لگتے ہیں تو اگر ہم اپنے پوسچر پر غور کریں کہ ہم اس میں کس قسم کی حرکات کرتے ہیں تو نماز کی ابتدا اللہ اکبر سے ہوتی ہے. انسان اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھاتا ہے اور ان کو کھول لیتا ہے. گویا ایک طرح سے اپنے خالی ہاتھوں کو اوپر اٹھانا اور اللہ کی طرف توجہ کرنا اور اس بات کا اظہار کرنا کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور یا رب میں اپنے ہاتھ تیری طرف اٹھا رہا ہوں، خالی ہاتھ ہوں، اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں. یوں لگتا ہے جیسے کوئی شخص کسی کے سامنے جب بے بس ہو جائے تو کہہ دے کہ ہینڈز اپ اور اپنے ہاتھ اٹھا لے. پھر اس کے بعد اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر بہت ادب کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا. جب انسان سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، میری بزرگی بیان کی. اور پھر جب انسان دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں. پھر قرآن کا کچھ حصہ پڑھا جاتا ہے جو انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. اور ایسی نماز جس میں غور و فکر شامل ہو وہی نماز در حقیقت انسان کو صحیح معنوں میں فائدہ پہنچاتی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً فلاح پا گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. خشوع کا مطلب ہوتا ہے دب جانا، عاجزی اختیار کرنا. نماز حقیقی معنوں میں بندے کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے، تکبر کا خاتمہ کرتی ہے. خصوصی طور پر جب انسان اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے کہہ کر رکوع میں چلا جاتا ہے، اپنے آپ کو جھکا کر اللہ کی تسبیح کرتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے اور دوبارہ زمین پر اپنی پیشانی ٹیک دیتا ہے. اپنے جسم کا سب سے معزز حصہ اپنی پیشانی اور اپنا ناک اللہ کے سامنے زمین پر رکھ دیتا ہے اور پھر اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. پھر اٹھ کر دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر بیٹھتا ہے، پھر دوبارہ سجدے میں جاتا ہے. اور اسی طرح نماز کے آخر تک، آخر میں پھر کچھ اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اتحیات کے وقت کچھ اور دعائیں پڑھتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے. اور اس طرح سلام کے ساتھ نماز کا اختتام ہوتا ہے. یہ دراصل کیا ہے؟ یہ دراصل انسان کا اس بات کا اظہار ہے کہ اے میرے رب میں ہر حال میں تیرا ہی بندہ ہوں. میرے ہاتھ اٹھے ہیں تو بھی تیرا ہی بندہ، تیرے ہی آگے اٹھے. اے میرے رب اگر میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوں تو کھڑے ہو کر بھی تیری ہی عبادت کروں گا. نہ صرف یہ کہ نماز کی حالت میں تیرے آگے مؤدب اور احترام کے ساتھ ہوں، بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں یہی ادب اور احترام جاری رہے گا. جب جھک جاتا ہے انسان تو اظہار کرتا ہے یا رب تیری اطاعت کے لیے مجھے کہیں بھی جھکنا پڑے، میں اس کسی بھی چیز کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بناؤں گا. جب انسان زمین پر سر رکھ دیتا ہے، پیشانی رکھ دیتا ہے، تو گویا اس بات کا اظہار ہے کہ اے رب تیری خاطر اگر مجھے زمین تک بھی گرنا پڑے تو میں اس کے لیے تیار ہوں. جب ادب کے ساتھ انسان اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھ کر بیٹھتا ہے تو اس وقت بھی وہ عاجزی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے اور السلام علیکم کہہ کر پوری کائنات کو سلامتی کا پیغام دیتا ہے.
کہ میرے ہاتھ اور زبان اور میرے کسی طرز عمل سے دنیا کے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچے گی، تو گویا دوسری طرف انسان اپنے رب سے ایک عہد بھی کر رہا ہوتا ہے. نماز صرف چند ایکشنز کا نام نہیں، نماز صرف فزیکل ایکسرسائز نہیں، نماز صرف چند تسبیحات کا پڑھنا نہیں، نماز تمام زندگی کے لیے ایک سمبل ہے کہ میں اللہ کا اطاعت گزار ہوں. یہی چیز فرق کرتی ہے ایک نمازی اور دوسرے انسان میں، کہ ایک شخص غافل ہو کر اپنے محسن اپنے خالق کو بھول کر زندگی بسر کرتا ہے، اور دوسرا انسان اپنے رب کی یاد کے ساتھ. نماز اللہ کی یاد کا بہترین ذریعہ. پروگرام ہم لوگ سن رہے ہیں حی علی الصلاح، ڈاکٹر فرحت ہاشمی، جنہوں نے ابھی ہمیں نماز، جو کہ آج کے پروگرام کا ٹاپک ہے، اس کے متعلق ہمیں بہت ساری انفارمیشن دی. مگر اس کے باوجود کچھ ڈیلی لائف میں ہمارے ایسے کوشچنز ہیں نماز سے متعلق، یہ کچھ ایسی کنفیوژنز ہیں جو کہ ہم دور کرنا چاہیں گے. کچھ سوالات ہیں ڈاکٹر صاحبہ ہم پوچھنا چاہیں گے. قضا نماز کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی کہ قضا نماز میں فرضوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے، یعنی اگر عشاء کی نماز قضا پڑھی جائے تو اس کی کیا تعداد ہوگی، اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیے. نماز جان بوجھ کر قضا کرنا سخت ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص نماز بھول جائے یا سوتا رہ جائے تو جب اس کی آنکھ کھلے تو اس وقت اسے اٹھ کر نماز پڑھ لینی چاہیے. ایسے میں جب قضا نماز پڑھی جائے تو فرض نماز پڑھی جائے گی، اور فرض جو ادا میں پڑھے جاتے ہیں وہی قضا میں پڑھے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ صبح کی سنتیں اگر اسی دن نماز پڑھی جا رہی ہے، اور عشاء کے وتر بھی پڑھے جائیں گے کیونکہ وہ واجب نماز ہے. اچھا، اور اگر ہم سنت نماز کی بات کریں، اگر اس میں کوئی غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اور اگر نفل نمازوں میں غلطی ہو جائے تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیے. غلطی خواہ نفل نماز میں ہو، خواہ سنت میں ہو، خواہ فرض میں ہو، کسی بھی نماز میں ایسی غلطی جس میں کوئی فرض نہ چھوٹا ہو، اس سے سجدہ سہو لازم آتا ہے، اور وہ سب نمازوں میں برابر ہے. رائٹ. اچھا، ایک اور بات ہے کہ جب سفر میں ہم لوگ ہوں تو اس میں یہ کانسیپٹ ہے کہ جب سفر میں آپ ہیں تو آپ ساری کی ساری نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو اس بارے میں پلیز بتائیے کہ سفری نماز میں فرضوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ نماز جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایسا فرض ہے جو ہر حال میں انسان کو ادا کرنا چاہیے، خواہ کوئی بیمار ہے، خواہ کوئی سفر پر ہے. لیکن دین اسلام میں بہت سہولت ہے، ہمیں سفر کی حالت میں نماز پڑھنے کے لیے سہولت دی گئی، اور اسے قصر بولتے ہیں. قصر کا لفظی معنی ہوتا ہے چھوٹا کرنا، یعنی چھوٹی نماز. اس میں فرائض نصف ہو جاتے ہیں جو 4 رکعت کے ہوں، لیکن جو 2 رکعت اور 3 رکعت کا فرض ہے وہ 2 اور 3 ہی پڑھا جاتا ہے. مثال کے طور پر فجر کے 2 فرض اگر ہم سفر میں پڑھیں تو 2 ہی پڑھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر نماز کی سنتیں سفر میں بھی ادا کیا کرتے تھے، اس لیے فجر نماز جب قصر پڑھی جا رہی ہو تو 2 سنت اور 2 فرض پڑھی جائے گی. ظہر کی نماز میں صرف 2 فرض ادا کیے جائیں گے، عصر کی نماز میں 2 فرض ادا کیے جائیں گے، مغرب کی نماز جس میں 3 رکعتیں ہوتی ہیں وہ 3 ہی ادا کی جائیں گی، عشاء کی نماز میں 2 فرض اور وتر ادا کیے جائیں گے. اس سے ایک اور سوال میرے ذہن میں ہے کہ اب یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ آپ اگر آرام دہ جگہ پہ ہیں، آپ اپنے رشتہ دار کے ہاں ہیں، گو کہ آپ سفر میں ہیں، لیکن کیونکہ آپ کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو کیا ضروری ہے کہ پھر بھی یہی نمازیں پڑھی جائیں یا آپ پوری نماز پڑھیں؟ قصر نماز کے لیے جو وجہ بتائی گئی وہ صرف سفر بتائی گئی ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کسی پریشان کن حالت میں ہیں، کسی غیر اطمینان کی حالت میں ہیں، یا آپ امن کی حالت میں ہیں، کہیں پر بھی ہوں. اگر آپ پر مسافر کا اطلاق ہوتا ہے تو آپ قصر نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو پڑھتے ہوئے انسان کو اپنے دل میں کوئی ندامت بھی محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی دی ہوئی رخصتیں لینا انسان کے لیے بھی اتنا ہی پسند ہے جتنی اللہ کی دی ہوئی پابندیوں کو اپنے لیے نبھانا. صحیح. اچھا، نماز میں قرآنی آیات جو ہم پڑھا کرتے ہیں، کیا ان کو ترتیب سے پڑھنا ضروری ہے، یا اگر وہ ترتیب غلط ہو جائے تو پھر اس کے بارے میں کیا ہے؟ قرآن پاک جب بھی انسان پڑھے ترتیب ہی سے پڑھے. مثلاً
اگر قل هو اللہ احد پڑھا جا رہا ہے تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ہی پڑھنا چاہیے، پیچھے سے شروع نہیں کرنا چاہیے، یعنی لم یلد ولم یولد سے آغاز نہیں کرنا چاہیے، شروع سے ہی۔ ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے آیات آئی ہیں وہ پہلے پڑھی جائیں، جو بعد میں آئی ہیں بعد میں پڑھی جائیں۔ بعض صورتیں لمبی ہوتی ہیں، مثال کے طور پر سورۃ البقرہ، اگر کوئی شخص اپنی نماز میں سورۃ البقرہ پڑھ رہا ہے تو یہ ممکن نہیں کہ ایک ہی رکعت میں پوری سورت پڑھ لے، اور اگر وہ 2 رکعت میں مختلف 2 رکوع پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں وہ آیات پڑھے جو سورت کے ابتدا میں ہیں، اور دوسری رکعت میں وہ پڑھے جو اس کے بعد آتی ہیں، خواہ درمیان میں بہت سا گیپ بھی ہو، لیکن یہ ترتیب ضروری ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایک مکمل سورت پڑھی جا رہی ہے، مثلا ایک شخص پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھ لیتا ہے تو دوسری میں قل هو اللہ پڑھ سکتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صحیح۔ اچھا، رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد جو تکبیر تحریمہ کی طرح ہم دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے ہیں، کیا یہ عمل سنت ہے؟ جی ہاں، یہ عمل سنت سے ثابت ہے۔ اس کو فقہ کی اصطلاح میں رفع یدین بولتے ہیں۔ رفع کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، اور یدین کا مطلب ہے دونوں ہاتھ، یعنی دونوں ہاتھ اٹھانا۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ 27ویں رات کو جب حرم سے تراویح ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ کی جاتی ہیں تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ایسا عمل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یا جو لوگ حج اور عمرہ پر جاتے ہیں انہوں نے بھی اس عمل کو ملاحظہ کیا ہوگا۔ تو یہ ایک مسنون عمل ہے، اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اچھی بات ہے، اگر کوئی کر رہا ہے تو اسے ناپسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں مذہبی معاملات میں لوگ بہت تنگ دلی کا ثبوت دیتے ہیں اور صرف اپنے ہی طرز عمل کو درست سمجھتے ہیں اور دوسروں کو غلط سمجھتے ہیں، حالانکہ ایک ہی عمل کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں اور وہ سب درست ہی ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اب عشاء کی نماز کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رات 12 بجے کے بعد قضا ہو جاتی ہے، کیا یہ درست ہے؟ اور وتر جو ہے تہجد کی نماز کے ساتھ پڑھنے کا کیا زیادہ ثواب ہے؟ یہ ہمارا کانسیپٹ درست ہے کیا؟ عشاء کی نماز کا جو افضل وقت ہے وہ 12 بجے سے پہلے کا ہی ہے، لیکن اگر کوئی شخص کسی مجبوری کی وجہ سے 12 بجے تک نہ پڑھ سکا تو وہ قضا نہیں پڑے گا، وہ فجر کی اذان سے پہلے اگر ادا کر لے تو ادا ہی شمار ہوگی، اگرچہ تاخیر سے پڑھنا ناپسندیدہ ہے لیکن نماز بہرحال ادا ہو جائے گی۔ جہاں تک وتر نماز کا تعلق ہے تو اگر کوئی شخص صبح تہجد کے لیے اٹھتا ہو تو اسے وتر نماز صبح ہی کو ادا کرنا چاہیے، اور صبح ہی ادا کرنا افضل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رات کی آخری نماز وتر قرار دو۔ صحیح۔ اچھا، آخری سوال میرا بہت ہی اہم ہے کہ آج کل کے دور میں ہم یہ آبزرو کرتے ہیں بات کہ نماز کے بارے میں لوگ بہت کیجول، بہت ہی اس کو لائٹ لیتے ہیں۔ کچھ لوگ تو دیکھا گیا ہے کہ صرف رمضان میں نمازیں پڑھتے ہیں، اور زیادہ تر یہ پریکٹس ہے کہ جمعے کی نماز پڑھ لی۔ اس بیہیویئر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی ہاں، یہ واقعی بہت افسوس کی بات ہے، اور ہمارے معاشرے کی جو کہ ایک اسلامی معاشرہ ہے اور ہمارا ملک جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلاتا ہے، وہاں پر نمازوں کے بارے میں عوام کا یہ رویہ ایک بہت تکلیف دہ رویہ ہے۔ قرآن پاک میں نماز کے بارے میں جتنی تاکید کی گئی ہے شاید ہی کوئی دوسرا عمل اس کے مقابلے پر ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے قرآن پاک میں فرماتے ہیں والذین هم علی صلاتہم یحافظون، کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس حفاظت میں خود نماز کا باقاعدہ پڑھنا اور نمازوں کے اوقات کی حفاظت کرنا بھی شامل ہے۔ فرمایا اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ عزت والی جنت میں رکھے جائیں گے۔ اور جیسے کہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ جہنم میں جانے والوں سے جب پوچھا جائے گا کہ یہ سورۃ المدثر کی آیت نمبر 42 اور 43 ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ جہنم میں تمہیں کیا چیز لے گئی تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہ صرف ایک شیطان کا وسوسہ ہے کہ جو نماز کو ہمارے لیے بھاری قرار دیتا ہے اور ہمیں اس سے دور لے جاتا ہے، حالانکہ جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ اگر ہم غور کریں تو نماز ہمیں جہاں دنیا کے اندر بہت سکون اور اطمینان دیتی ہے، اسی طرح آخرت میں اللہ کی رضا اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، کہ اس نے نہ تصدیق کی اور نہ ہی نماز پڑھی لیکن جھٹلایا اور منہ موڑ کے چلا گیا۔ تو اذان کی آواز آ رہی ہو اور ایک شخص منہ پھیر کر چلا جائے تو گویا وہ اپنے عمل سے تصدیق نہیں تکذیب کر رہا ہے کہ یا اللہ تیری اس پکار پر
میرے کان بند ہیں اور میں تیری طرف نہیں آ رہا. اور ایک ڈٹائی کا ثبوت بھی ہے. جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اسے نماز کی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے نماز چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا. کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، کہ اللہ کی بات نہیں مانی. تو یہ ایک کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جس کے بارے میں سب سے پہلے قیامت کے دن حساب لیا جائے گا. پہلا سوال جو انسان سے کیا جائے گا وہ نماز ہی کا ہوگا. اگر وہ پوری ہوئی تو باقی بھی نجات کی راہیں کھلیں گی. تو گویا نماز دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے، اس لیے اسے سستی کے بغیر اور غفلت کے بغیر پورا کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. پروگرام حی علی الصلاح میں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ. بہت شکریہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائیں اور ہمارے بہت سارے مسائل کے حل بھی بتائے آپ نے. اور اس کے علاوہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا نماز، اس کے بارے میں بھی ہمیں بہت زیادہ انفارمیشن دی. بہت شکریہ. انشاءاللہ لسنرز آپ سے پھر اسی پروگرام میں کبھی ملاقات ہوگی. ارم گیلانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.